ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ تو بہت ہی امیزنگ پرسنالٹیز ہیں. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ان سے ہی ہم ایڈوائس لے لیں, ان دونوں کو انڈیپینڈنٹلی چینلز کے ہیڈ بنا دے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. لیکن خیر کوئی کہاں سنتا ہے انٹلیکچوئل لوگوں کی اس دنیا میں. میں نے ریئلائز کیا کہ جہاں تک ہم لوگ سلی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں وہ سب چلتا ہے. جیسے ہی کبھی سیریس یا جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان چیزوں کی طرف آتے ہیں تو لوگ ایک دم سے انٹرسٹ کھو جاتے ہیں. یہ آئی گیس اس دنیا کا اب اسٹیٹ ہو گیا ہے کہ جہاں پہ مرچ مسالہ اور اس طرح کی باتیں ہیں وہ چلتی ہیں. خیر اپنی ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں ان کا ہم جا کے پیکج دیکھتے ہیں. وی ہیو دا ایبسولوٹلی فینومنل فریال گوہر ود اس. فریال گوہر ان چند ناموں میں سے ایک ہیں جسے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے جو کام کیے اس میں خوب شہرت پائی, خواہ وہ چاند گرہن جیسا ہٹ ڈرامہ ہو یا انسانی حقوق کے لیے سرگرمیاں. بڑی عمر ہے تمہاری, ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری. مطلب کی بات کرو. ابھی ہم نے آپ کے دولت خانے پر فون کیا تھا گل بہار بیگم. کس لیے, کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر لال حسین صاحب بیٹھے تھے. فریال گوہر ایک شہرت یافتہ مصنف بھی ہیں اور آپ کا ناول سینٹ آف دا ویٹ ارتھ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ میں 5ویں نمبر پر شامل تھا. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ فریال جی سب سے پہلے تو یہ تو ہم نے ایک کتاب کی بات کی جو 2003 میں نکلی تھی. اب 2008 میں بھی تو ایک کتاب نکلی تھی, نو اسپیس فار بیریئر. جی جگن آپ میرے خیال میں ایک سال ذرا پیچھے ہیں. پیچھے ہوں, سوری. 2002 میں پہلی چھپی تھی اور پینگوئن نے چھاپی تھی اور 2007 میں دوسری چھپی تھی اور اس کا جو امریکن ایڈیشن ہے وہ 2010 میں ہے, لیکن 2008 میں اس کا فرینچ ایڈیشن تھا, 2009 میں اٹالین ایڈیشن تھا اور اس سال امریکن ایڈیشن اسی کتاب کا نو اسپیس فار فردر بیریلز. نو اسپیس فار فردر بیریلز. اینڈ یہ افغان وار کے اوپر بیسڈ آپ کا ناول تھا؟ جی ہاں, مطلب اٹس آن دی امریکن پریزنس ان افغانستان. امریکن پریزنس ان. خیر ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہے لیکن ان سے ہم ہیلو نہیں کروائیں گے ابھی, تو ابھی وہاں مت دیکھیے فریال جی کیونکہ ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہمارے ویورز کو. ہم ابھی جائیں گے اور مستنصر صاحب کا پیکج دیکھیں گے. مستنصر حسین تارڑ صاحب, اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھ جیسے فضول لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے اینکرنگ کے لیے. دیکھتے ہیں ان کا پیکج. مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو پیدا ہوئے اور آپ کا نام پاکستان کی نامور شخصیات میں سے ایک ہے. مستنصر حسین نے زندگی میں بہت سے کام کیے لیکن آپ اپنی تصنیف کی وجہ سے مشہور ہیں, جن میں آپ کے سفر نامے سب سے مشہور ہیں, جیسے نانگا پربت, ہونزا داستان بہت مشہور ہیں. سفر ناموں کا ذکر آپ کے ایک اور شوق کو منظر عام پر لاتا ہے اور وہ سیاحت کا ہے, اور اسی پر مبنی انہوں نے برفیلی بلندیاں, خانہ بدوش جیسی تصنیف وغیرہ شامل ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. سر وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پہ جب کبھی کبھی فوکس کرتے ہیں تو ایک ہی چیز پہ کر جاتے ہیں. کبھی رائٹنگ پہ کیا تو رائٹنگ پہ کیا. آپ لوگ بوتھ آف یو, آپ لوگوں نے چاہے وہ رائٹنگ ہو چاہے وہ ایکٹنگ کی طرف انٹرسٹ ہو, مطلب ہر ارینا, اینکرنگ ہو, ہر ارینا کو کور کیا ہے میڈیا میں ماشاءاللہ سے. بٹ اگر دونوں سے انڈیپینڈنٹلی یہ بات پوچھی جائے تو فیوریٹ چیز کیا رہی ہے کرنے کیوں میڈیا میں؟ سر آپ ہیں. فریال آپ بتائیں اگر آپ ایڈمٹ کر سکتی ہیں. فیوریٹ چیز میڈیا میں میڈیا سے ہٹ کے کہا تو آپ نے وہ کہہ دینا جگن کے ساتھ گفتگو اور جگن کے ساتھ صبح سویرے کافی پینا سب سے اچھا لگتا ہے. یہ آپ کو مطلب اس شو میں یہی چاہیے نا؟ مطلب نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا کیا اپنی جگن. میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو جس میں میری دلچسپی نہیں ہے, تو آئی کانٹ ریئلی کمپیئر. ہر شعبے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, لیکن دا کرافٹ آف فلم میکنگ وچ از واٹ آئی ایم ٹرینڈ فار وہ بہت دلچسپ ہے لیکن ایگزاسٹنگ ہے. ہر وقت آپ نہیں اپنے آپ کو اپلائی کر سکتے, ہر وقت آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. تو پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر میں لکھتی ہوں. مجھے ٹیلی ویژن پہ عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی کام اس لیے نہیں کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو معیار ہے اس وقت ٹیلی ویژن کی رائٹنگ کا, ناٹ نیسسریلی دا ڈائریکٹنگ. پہلے ڈائریکٹنگ میں مجھے لگتا تھا کہ بہت گنجائش ہے, لیکن اب رائٹنگ میں مجھے لگتا ہے کہ بہت کمزوریاں ہیں اور میں نہیں اپنا تعلق رکھنا چاہتی ایسے اسکرپٹس کے ساتھ. باقی آئی ایم ٹرینڈ ایز اے لائیو براڈ کاسٹر فار کرنٹ افیئرز بائی دا BBC, لیکن آج تک پاکستان کے کسی چینل نے اس چیز کو پہچانا نہیں ہے.
اور وہ شاید اگر مجھے وہ موقع ملتا تو آئی ایکچولی انجوائے لائیو براڈ کاسٹنگ مور دین اینی تھنگ ایلس اف یو ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا. مجھے آئی ہیو ٹو اگری ود دیٹ کیونکہ لائف کی ایک اپنی ہی چارم اور ایک اپنی ہی تھرل ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت آن دا مومنٹ ذہن کو ٹھک ٹھک ٹھک. سر آپ بتائیے آپ نے لائیو پروگرامنگ کافی زیادہ کی ہے, آپ کا کیا آپ کی ان سب شعبوں میں جو میڈیا کے اندر آپ نے کیے ویدر آپ نے مطلب ماشاءاللہ بہت زیادہ سیریلز لکھے اور بہت پاپولر سیریلز لکھے, اس کے علاوہ ایکٹنگ بھی کی, اینکرنگ بھی کی, آپ کا انٹرسٹ کس طرف کو زیادہ ایڈمٹ کر دے پلیز؟ نہیں, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ بھئی مارننگ شو پہلا میں نے کیا پی ٹی وی پہ, تقریباً 8 برس تک کرتا رہا. آج بہت سارے لوگ وہی لنگو استعمال کر رہے ہیں, مثلا گڈ مارننگ پاکستان یا صبح بخیر یا پیارے پاکستان اور سارے پاکستان وغیرہ وغیرہ. سر آپ نے مست مارننگ تو نہیں کہا تھا نا؟ نہیں, میں ٹھیک ہے, فائنلی ہماری اپنی ان دنوں مطلب ہم ابھی مست ہوئے نہیں تھے.